الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ آج سے ہم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ شروع کر رہے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب کے مصنف کا مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں۔ یہ جتنی دین کی چیزیں ہم سیکھتے ہیں، یہ ساری سیکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سیکھ کس سے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کا مزاج تلقین کا ہے۔ ہم قرآن مجید بھی سیکھتے ہیں یا احادیث سیکھتے ہیں تو پورے کے پورے دین کا مزاج تلقین کا ہے، مطلب ہم نے کسی سے باقاعدہ پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پڑھانے والا کون ہے۔ ہم دینی معاملات میں صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے سے پہلے ہمیں دینی معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہنے والا خود دیانتدار نہ ہو اور وہ ہمیں دین کے لبادے میں کوئی اور چیز پکڑا دے۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا مکمل نام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ 1330 میں یعنی 1912 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں فوت ہوئے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تقریباً 20 سال کی عمر میں آنکھوں میں کوئی بیماری پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ تقریباً 20 سال کی عمر میں مکمل طور پہ نابینے ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اتنا مضبوط حافظہ عطا کیا کہ ریاض کے جتنے معروف اور بڑے علماء تھے انہوں نے ان کے پاس پڑھا، نہایت معروف تھے اپنے حافظے میں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا کہ سعودیہ کے بہت بڑے بڑے مناصب پہ یہ سرفراز رہے۔ چند معروف منصب جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے: 1413 میں یہ سعودی عرب کے مفتی کے منصب پر فائز ہوئے اور اپنی وفات تک اس منصب پہ یہ سرفراز رہے۔ اس کے بعد سعودیہ کی جو ہیئت و کبار العلماء ہے، علماء کی جو کمیٹی ہے، یہ اس کے سربراہ رہے۔ اللجنہ ہاں الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے نام سے ہاں جو میں نے کمیٹی کنگ ٹریول کو فون کیا تھا، سعودیہ مجھے کی، انہوں نے پتا یہ اس کتنا کے بھی بتایا۔ سربراہ رہے۔ میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وائس چانسلر کے طور پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دیں اور تقریباً 25 کے قریب ان کی کتب ہیں جو طبع ہو چکی ہیں، اور ان کے کچھ حواشی اور کچھ کتب ابھی تک غیر مطبوع ہیں جو طبع نہیں ہو پائے۔ ان کی کئی کتابیں بظاہر حجم میں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کتابوں کو بہت زیادہ قبول عطا فرمایا۔ یہی جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے ہے، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، بظاہر ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کو اتنی قبولیت سے نوازا کہ سعودیہ میں اس کے مختلف حلقات قائم ہوتے ہیں، باقاعدہ دروس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حرمین میں بھی اس کے حلقات لگتے رہے، بہت سی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے اور بہت بڑے بڑے مشائخ نے اسے باقاعدہ طور پر کلاس میں پڑھایا ہے۔ ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، مقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کی یہ عادت رہی ہے کہ کوئی بھی کتاب جب شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے شروع میں بسم اللہ اور پھر الحمدللہ سے اپنی بات کو شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جہانوں کے رب اللہ کے لیے۔ والعاقبۃ، اور جو اچھا انجام ہے، اچھا حشر ہے، وہ للمتقین،
اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ صلی اللہ وسلم، اللہ رب العزت درود و سلام بھیجے اعلی عبدی ہی، اپنے بندے و رسول ہی، اور اپنے رسول نبی جینا محمد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اب وہ اپنی اس کتاب کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ فہذہ کلمات، یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے، ہذہ یہ کلمات، یہ چند کلمات ہیں، موجزۃ مختصر سے، یہ کتاب چند مختصر سے کلمات پہ مشتمل ہے۔ فی بیانی، اس میں ہے کیا؟ فی بیانی، بیان ہے بعضی، کچھ ان چیزوں کا، ما یجب، جو ضروری ہے، ان یعرفہ، کہ اسے جان لیں، العامۃ، عام مسلمان۔ یہ کتاب چند ان مختصر کلمات پہ مشتمل ہے جو عام مسلمانوں کے لیے جان لینا ضروری ہے۔ کس چیز کے بارے میں ہیں وہ؟ عن دین الاسلامی، دین اسلام کے بارے میں۔ دین اسلام کی چند ضروری باتیں اس میں موجود ہیں جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ وسمیتھا، اور میں نے ان چند کلمات کو جو اکٹھا کیا ہے، سمیتھا، میں نے ان کلمات کا نام رکھا ہے الدروس المہمہ، اہم اسباق۔ الدروس درس کی جمع ہے، اور المہمہ مہم یعنی اہم۔ الدروس المہمہ، اہم اسباق، لعامۃ الامہ، عامہ عمومی، عام مسلمان، الامہ امت کے عام لوگوں کے لیے اہم اسباق۔ واسأل اللہ، اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرتا ہوں، ان ینفع، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فائدہ پہنچائے، بہا، ان چند کلمات کے ساتھ، المسلمین، مسلمانوں کو۔ آپ جتنا بھی لوگوں کی خیر خواہی کا کام کر لیں، آپ اپنی بھلائی کے لیے کام کر لیں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے قبولیت نہیں ملتی، آپ کتنا بڑا عمل کر لیں، جب تک اللہ کی طرف سے قبولیت نہ ہو، اللہ اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں، تو آپ کی جتنی بھی محنت، کاوش، کوشش کچھ بھی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ نہ چاہے تو تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو تم کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتے، کام تو کیا کرنا، کوئی کام تم اللہ کے ارادے کے بغیر کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہو تو تم کسی چیز کی طلب، خواہش بھی نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واسأل اللہ، میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرتا ہوں، ان ینفع، کہ اللہ فائدہ پہنچائے، بہا، ان چند کلمات کے ساتھ، المسلمین، مسلمانوں کو، وان یتقبلھا، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، ان یتقبلھا، کہ اسے قبول کر لے، یتقبل، قبول کر لے، ہاں، ان کلمات کو، منی، مجھ سے۔ یہ میں نے جو کوشش کی ہے، جو چند باتیں میں نے اکٹھی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ اسے قبول کر لے۔ انہو، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی، جواد، بڑا سخی ہے، کریم، وہ بڑے کرم والا ہے، لوگوں کو اپنے کرم سے، اپنی سخاوت سے نوازنے والا ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ آئیے پہلے سبق پہ، اگلے پیج پہ، الدرس الاول، پہلا سبق۔ ہمارے ہاں عموماً ہم جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اس کا مقدمہ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مقدمہ کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا مقدمہ ضرور پڑھیں۔ ہندوستان کے معروف عالم اور معروف سیاستدان مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کا میں نے صرف مقدمہ پڑھ کے چھوڑ دیا۔ کچھ کتابیں تو اس لیے چھوڑ دیں کہ مجھے مقدمہ پڑھ کے یہ سمجھ آ گیا کہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اور کچھ کتابیں میں نے مقدمہ پڑھ کے اس لیے چھوڑ دیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ مجھے پہلے سے پتہ ہے، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر میں کتاب پڑھ لیتا ہوں۔ مطلب میں سمجھوں کہ کتاب پڑھے جانے کے قابل ہے، اور کتاب میں کوئی ایسا مواد ہے جو پہلے سے میرے علم میں نہیں،
تو پھر میں کتاب کو پڑھتا ہوں۔ کتاب کوئی بھی آپ نے شروع کرنی ہے، اسے پڑھنے سے پہلے اس کا مقدمہ ضرور پڑھیں۔ آپ کو مصنف کئی چیزیں ایسی بتاتا ہے جو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہ آئیں۔ آئیے پہلے سبق کی طرف۔ الدرس الاول، پہلا سبق سورۃ الفاتحہ تھی و قصار السور۔ قصار قصیر کی جمع ہے، قصیر کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، السور صورتیں، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کے آخر میں جو چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الزلزال سے لے کے سورۃ الناس تک، ان کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو لازمی طور پہ یہ صورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ کم از کم اتنی صورتیں تو بندے کو یاد ہوں کہ بندہ اپنی فرض نماز پڑھ سکے۔ اور بندہ یہ کوشش کرے، آپ لوگ گھر میں ہیں، خاص طور پہ مائیں اور بہنیں، اپنے گھر میں جو بچے موجود ہیں یہ صورتیں نہ صرف آپ خود یاد کریں بلکہ بچوں کو یاد کروائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اتنی صورتیں یاد کر کے بچے میں تھوڑا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ گھر میں چھوٹے بچے کو یہ صورتیں خود سے یاد کروا دیں تو عین ممکن ہے کہ بچے میں حفظ کا شوق پیدا ہو جائے۔ بچے کو جیسے جیسے بچہ کچھ چیز اچیو کرتا ہے اور آپ اس کی اچیومنٹ پہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بچے میں مزید بڑی چیزوں کو، بڑے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ماؤں کو چاہیے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں، جب باتیں کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت یہ والی صورتیں لازمی طور پہ بچوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں، خود دہراتے رہیں، بچوں کو یاد کروائیں، انہیں ان کا مفہوم سمجھائیں اور ان میں شوق پیدا کریں کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ شروع سے، بچپن سے ہی جڑ جائیں۔ یہ جو اس وقت کی تعلیم ہوتی ہے بچے کی، وہ بچہ ساری عمر نہیں بھولتا۔ بچے کو ساری عمر یہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ میرے بچپن میں میری ماں مجھے کیا سنایا کرتی تھی۔ ماں نے مجھے موبائل دے کے اپنی جان چھڑوا لی تھی کہ آپ موبائل لے لو اور بیٹھ کے دیکھتے رہو، یقیناً بچے کو ساری عمر یاد رہے گا۔ یا ماں مجھے لوری دیا کرتی تھی، ماں مجھے کوئی سٹوریاں سنایا کرتی تھی، ماں مجھے قرآن مجید کی آیات سکھایا کرتی تھی، یہ پوری عمر بچے کو یاد رہتا ہے۔ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، مجھے اب تک وہ ماں کا انداز یاد ہے۔ جب میں بالکل چھوٹا تھا تو ماں جس انداز میں مجھے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرواتی تھی، وہ پورا منظر اس وقت تک میرے ذہن میں ہے۔ تو آج آپ بچے کے ساتھ جو اس کی بیس بنائیں گی، اس نے ساری عمر اسی انداز میں چلتے رہنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وما امکن، سورۃ الفاتحہ وما امکنا، اور جو ممکن ہو، من قصار السوری، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے۔ سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سے جو ممکن ہو اسے آپ پڑھیں، یاد کریں۔ کہاں سے کہاں تک صورتیں ہیں جو یہ مراد لے رہے ہیں؟ من سورۃ الزلزلہ، سورۃ الزلزال سے لے کے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سورت کو سورۃ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الزلزال بھی کہا جاتا ہے۔ من سورۃ الزلزلہ، سورۃ الزلزلہ سے لے کے الی سورۃ الناس، سورۃ الناس تک، یہ جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تعلیم کا انداز کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ تلقیناً، اس کی تلقین کرنی چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھانے کا شروع سے لے کے انداز ہی یہی ہے کہ ایک بندہ آپ کو بول کے پڑھائے اور آپ اس کے پیچھے پڑھیں، یہ تلقین ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بات دہرا کے اپنے ساتھ ساتھ پڑھوائیں۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی صورتوں کے لیے
تلقیناً، اس کی تلقین ہونی چاہیے۔ آپ بچے کو سامنے بٹھا کے خود قرآن مجید کی آیت پڑھیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ اسے پڑھائیں۔ جب بچہ وہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگے تو دوسرا مرحلہ و تصحیحاً، اور تصحیح کروائیں، للقراءتی، اس کی قراءت کی۔ پہلے آپ اسے تلقین کریں، اسے پڑھائیں، جب وہ بولنے لگے تو پھر اس کی قراءت کی تلقین کروائیں، تصحیح کروائیں، درستگی کروائیں، وہ الفاظ غلط ادا نہ کرے۔ جب قراءت اس کی درست ہو جائے تو پھر تحفیظاً، پھر اسے یہ صورتیں یاد کروائیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اسے تلقین کریں، دہرائیں، پڑھوائیں اسے اپنے ساتھ، پھر اس کی قراءت درست کروائیں، و تحفیظاً، اور تیسرے مرحلے پہ اسے وہ صورتیں یاد کروائیں، و شرحاً، اور چوتھا مرحلہ جو انتہائی اہم ہے، ہم قرآن مجید کو صرف برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ یاد کر لی، کوئی آخری صورتیں یاد کر لیں۔ ہم قرآن مجید کو الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے ہم میں سے جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید جسٹ ریڈنگ کے لیے نہیں آیا، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جسٹ ریڈنگ پہ بھی اجر رکھا ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف ریڈنگ نہیں ہے۔ تو سب سے اہم مرحلہ یہ ہے وہ شرحن، اور اس کی شرح کرنا، لما، ان چیزوں کے لیے جو یجب فہمہ، جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ ان صورتوں میں جو معانی پائے جاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے فرامین ہیں، جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کی شرح بھی کریں۔ آپ ماں ہیں، اپنے بچوں کو یہ چاروں مراحل سے گزاریں، تلقین بھی، تصحیح بھی، تحفیظ بھی، اور پھر اس کے سامنے جب وہ بچہ یاد کر لے صورتوں کو، پھر صورتوں کے معانی اس کے سامنے واضح کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں اپنے بندوں کو کیا کہا ہے، یہ ان صورتوں میں کیا کچھ موجود ہے، اس کو ابھی ہم سر دست چھوڑتے ہیں۔ ہمارے اس کورس کا جو دوسرا حصہ ہے القرآن و تدبر و عمل، ہم کوشش کریں گے کہ یہ والی صورتیں ہم القرآن تدبر و عمل سے پڑھ لیں۔ پہلے ہم یہ کتاب مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسے سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورہ فاتحہ اور آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں سورہ زلزلہ سے لے کے سورۃ الناس تک، ان کو آپ جس قدر ممکن ہو اس کی تلقین کریں، دوسروں کو پڑھائیں، اس کی دوسروں کی قرات درست کروائیں، انہیں یاد کروائیں، اور ان میں جو معانی موجود ہیں، جن معانی کو سمجھنا ضروری ہے، ان معانی کی شرح کر کے دوسروں کو سمجھائیں۔ الدرس الثانی، اس کے بعد انہوں نے اسلام کے ارکان بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں چند چیزیں ہیں، انہوں نے اعتقادات بھی بیان کیے ہیں، عبادات بھی موجود ہیں، ارکان اسلام ہیں، پھر اخلاقیات ہیں، کچھ کبائر کا ذکر کیا، اور بالکل آخر میں جا کے میت کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ یعنی بڑے قیمتی مسائل ہیں، قیمتی احکام ہیں جو انہوں نے اس میں بیان کیے۔ دوسرا سبق ہے ارکان اسلام کے بارے میں۔ اسلام کے ارکان، ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا وہ پارٹ، وہ حصہ جس کے بغیر وہ چیز سلامت نہیں رہ سکتی۔ جیسے آپ کا کمرہ ہے تو کمرے کے ارکان اس کی دیواریں ہیں، اگر آپ دیواریں نکال دیں، اس کے ستون نکال دیں تو اس کی چھت برقرار نہیں رہ پائے گی۔ ایسے ہی اسلام کے جو ارکان ہیں، اگر آپ انہیں اپنے اسلام کی بلڈنگ سے نکال دیں گے، مطلب آپ میں اگر وہ ارکان موجود نہیں تو آپ کا اسلام موجود نہیں۔ آپ اسلام کے دعوے دار تب رہ سکتے ہیں جب آپ ان ارکان پہ عمل پیرا ہیں۔ جیسے نماز میں قیام نماز کا رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ، تشہد، یہ ساری چیزیں نماز کے ارکان ہیں۔ اگر یہ موجود نہیں تو آپ کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے ہی جو اسلام کے ارکان ہیں، اگر یہ موجود ہیں تو آپ کا اسلام موجود ہے، اگر یہ ارکان موجود نہیں تو آپ کے اسلام کا دعویٰ، آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کسی کام کا نہیں۔
بیان ارکان الاسلام الخمستی، یہ بیان ہے ارکان الاسلامی، اسلام کے ارکان کا، الخمستی 5، یہ اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کون کون سی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے اور روزہ، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، یہی انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں۔ بیان ارکان الاسلام الخمستی، اسلام کے 5 ارکان کا بیان، ان کی وضاحت یا ان کی شرح۔ وَأَوَّلُهَا، اور ان 5 ارکان میں سے سب سے پہلا، وَأَعْظَمُهَا، اور سب سے عظیم ترین جو رکن ہے وہ ہے شہادت، یہ اس بات کی گواہی دینا، اللہ الہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ ہم اس کا عموماً ترجمہ یہ کر جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ترجمہ نامکمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اقرار کیا کہ ان مشرکین کے معبود ہیں، فلاں عیسیٰ کو معبود کہتا ہے، فلاں موسیٰ کو معبود کہتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو معبود کہتا ہے، کوئی سورج کو معبود کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو ان کی زبان میں معبود ہی کہا ہے۔ تو اللہ الہ الا اللہ کا صحیح معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا الہ نہیں ہے۔ اللہ الہ الا اللہ، پہلا جو رکن ہے وہ یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَأَنَّ، اور دوسری گواہی یہ ہے، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ کیا اسے زبان سے ادا کر دینا کافی ہے؟ اسے ہم سمجھے نہیں، اس کی شرطیں پوری نہ کریں، اس کا مفہوم بھی ہمیں پتہ نہ ہو، یہ جن جن چیزوں سے ہمیں روکے ہمیں وہ بھی کوئی پتہ نہ ہو، صرف ہم زبان سے ادا کر دیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر جسٹ اسے زبان سے ادا کر دینا کافی ہوتا اور اس کی شرطوں یا اس کے مفہوم کا خیال رکھنا ضروری نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کبھی اسے پڑھنے سے انکار نہ کرتے۔ انہیں پتا تھا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے معبود ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے وہ اس کے ساری اس کی شرطوں کو بھی سمجھتے تھے اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے۔ اسی لیے جس نے اس کو پڑھا وہ پھر اس کے مفہوم پہ ڈٹ گیا، اس نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اب نفی کس کی ہو رہی، اس بات کس کا ہو رہا ہے، میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، کسی نے مڑ کے پھر نہیں دیکھا۔ وہ پہلے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک پورے سسٹم سے نکل کے ہم دوسرے ایک سسٹم میں داخل ہو جائیں گے، جسٹ یہ چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک پورا الگ سے نظام ہے۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بشرح معانیہا، جو لا الہ الا اللہ ہے یہ صرف زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں بلکہ بشرع معانیہا، اس کے معانی کی شرح کے ساتھ اسے سمجھنا ضروری ہے، مع بیانی شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شروط بیان کر کے اس کے معنی کو بھی سمجھیں اور ساتھ ساتھ اس کی شرطیں بھی سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں۔ کیا لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے یا اس کی کوئی شرائط ہیں جو اگر ہم پوری کریں گے تو پھر اس کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے اس تک ہم پہنچ سکیں گے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں تب ملیں گے جب ہم اس کی پوری شرطیں پوری کر لیں گے۔ معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ،
دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ لا الہ کوئی الہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نافین، یہ نفی کرنے والا ہے جمیع، ہر اس چیز کی، ما یعبدو، جس کی عبادت کی جاتی ہے، من دون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں، جس جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب کی نفی کرتا ہے الا اللہ۔ اس کے بعد ہے، نفی کرنے کے بعد ہے الا اللہ، مثبتاً، یہ ثابت کرتا ہے العبادت، عبادت کو، للہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، وحدہ، اکیلے کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ لا الہ نفی ہے، کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ سب کی، کوئی معبود برحق نہیں۔ اور الا اللہ، یہ اس بات ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جتنی بھی جگہ پہ اپنا اس بات کیا، ساتھ دوسروں کی نفی ضرور کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اکیلا اپنا اس بات نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اس بات کے ساتھ دوسروں کی نفی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو جتنے بھی انبیاء نے دعائیں کی ہیں، ان میں سے سب سے جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں بھی لا الہ کی نفی موجود ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا الا اللہ کہہ کے اس بات موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، الا نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلے نفی ہے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی کا اس بات ہے، اور یہی اللہ نے حکم دیا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا دوسروں کی نفی چھوڑ دو؟ نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ یعنی جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا اس بات کیا، وہاں باطل معبودوں کا انکار بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا، کہ تم نے عبادت نہیں کرنی، الا ایاہ، مگر اس اکیلے کی۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ میری عبادت کرو، نہیں، اللہ نے نفی اور اس بات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ وہ صرف اللہ کی خالص کر کے عبادت کریں۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی دین خالص ہے۔ اگر کہیں ساتھ کوئی شرک موجود ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کوئی بھی اور شریک ہے، ترکتہ و شریکہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے عمل کی، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ جاؤ اگر اجر لینا تو اسی سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر موجود نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے براءت کا اظہار کریں، جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کی زبانی یہ کہلوایا کہ اننی براء مما تعبدون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سب سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہم نے انہیں یہ حکم دیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے بچ کے رہنا ہے۔ نفی اور اس بات آپ کو قرآن مجید میں ہر جگہ ملے گا۔ اللہ اپنا اس بات کر رہے ہیں، ساتھ دوسروں کی نفی بھی کر رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ رب العزت پہ ایمان لائے، دونوں کام اکٹھے کرے، نفی بھی اور اس بات بھی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، دراصل وہی بندہ ہے
جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، یہ بندہ ہے جو نجات پانے والا ہے۔ اگر صرف آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور ساتھ دوسروں کی نفی نہ کریں تو ایسے کلمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کا کلمہ تب صحیح معنی دے گا، صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ پہلے باقی سب کی نفی کریں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا اس بات کریں۔ یہی چیز مشرکین کے علم میں تھی، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے الہ تو ختم ہو گئے، اسی لیے وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ ایک ایسا نبی آیا ہے کہ اس نے سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی معبود بنا دیا۔ ہمارے پاس تو اتنے معبود ہیں، اور اس نے ابتدا ہی لا الہ سے کی ہے، الا اللہ پر تو یہ بعد میں گیا، پہلے اس نے لا الہ کہا ہے کہ پہلے ہمارے سارے معبودوں کی اس نے نفی کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تب فائدہ دے گا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ یہ مفہوم سمجھ کے یہ کلمہ ادا کریں گے زبان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی نفی ہے، وہ سب عبادت کے لائق نہیں ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے۔ تب یہ کلمہ صحیح اپنا مفہوم دے گا اور تبھی آپ کو یہ جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جائے گا۔